بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، حامی بے کساں، سیدی سروراں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادباً درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم، جس بات کو ہم نے آج موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس بات کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس وقت اس کے بارے میں محدثین اکرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا، تو محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ پوری حدیث پاک یہ دین کا چوتھا حصہ ہے، یعنی جو بندہ اس حدیث پاک پر عمل کر لے گا وہ پورا جو اللہ رب العزت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے اس میں سے چوتھے حصے پر عمل کر لے گا۔ اور بعض فقہا نے یہ کہا کہ جی جس نے اس حدیث پاک پر عمل کر لیا، یہ حدیث پاک دین کا تیسرا حصہ ہے، یعنی اس نے تیسرے حصے پر عمل کر لیا۔ اور پھر آگے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس حدیث پاک پر عمل کر لیا گویا کہ اس نے آدھے دین پر عمل کر لیا۔ تو اس حدیث پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ان اقوال سے ہو گیا ہوگا، اور آگے چل کے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں حدیث پاک کہ حدیث پاک ہے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا جی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی نیت ہوگی اس پر اسی طرح کا بندے کو اجر ملے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بندے کے لیے، کسی شخص کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہجرت کی۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو یصیبها، وہ اس کو پالے گا۔ آگے او امرات، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یہ تزوج ہوا کہ اس سے وہ نکاح کرے تو اس لیے ہجرت کی، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی کہ جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اب اس حدیث پاک میں سب سے پہلے ذکر آیا نیت کا، تو اس بارے میں حدیث پاک ایک اور بھی آتی ہے کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور اس کی مزید آگے وضاحت کرتا چلوں کہ نیت کا معنی کیا ہے۔ نیت کا معنی ہے خلوص، اخلاص، یعنی جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں محدثین اکرام کا اور بھی جو ہے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محدثین اکرام کہتے ہیں جی کسی بندے نے
اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی کی، ساری زندگی گناہوں میں گزری، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اخلاص سے کی جانے والی نیکی ان تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اخلاص والی نیکی جو ہے نا وہ کام آ جائے گی۔ تو نیت کتنی ضروری ہے، نیت کے بغیر عبادت بھی عادت بن جاتی ہے، اور نیت کے ساتھ جو ہے وہ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی کہ نیت کے بغیر عبادت بھی عادت بن جاتی ہے، تو اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک بندہ ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت تو ہے لیکن نیت کے بغیر اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نیت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ عبادت بھی اس کی صرف عادت رہ جائے گی، اس کے صرف سجدے کرنے رہ جائیں گے، شرط پوری نہیں ہوئی کہ نیت کرنا شرط تھی، عبادت تھی نماز پڑھنا، لیکن نیت نہیں کی تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اور نیت کے ساتھ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے گھر میں ایک روشن دان لگایا، مقصد کیا تھا؟ ہمارے گھر میں ادھر سے ہوا آئے، لیکن اس کو لگاتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیتے کہ اس سے جو ہے نا وہ اذان کی آواز آئے گی، اور اذان کی آواز آئے گی جس وقت میں اٹھ کر مسجد میں چلا جاؤں گا، میں نماز ادا کر لوں گا۔ یہ اگر نیت کر لی تو کیا ہوگا کہ وہ کسی اور کام کے لیے لگی ہوئی چیز وہ عبادت بن جائے گی، اور اس کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور اس پہ تھوڑی سی آگے اور وضاحت کرتا چلوں کہ کھانا اگر آپ نے کھانا ہے تو کھانا تو ہے ہی، وہ آپ کی عادت ہے، لیکن کیا کیا؟ اس میں نیت کر لی کہ جو اس سے تقویت حاصل ہوگی، جو اس سے مجھے قوت ملے گی، میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ لیکن نیت کے سے جو خالی اعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک ہے، آپ کے سامنے وہ بھی عرض کر دوں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہوں گے، وہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ سب سے پہلا جی کون ہوگا؟ عالم اور قاری، جو لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، قرآن سناتا رہا، وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ تو اس نے نیکی کے کام کیے ہیں، جہنم میں سب سے پہلے کیسے وہ جا سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا؟ اللہ پاک اس کو نعمتیں گنوائے گا، پھر پوچھے گا کتنا شکر ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی جو ہے نا وہ تیرے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو قرآن سنایا، حدیث سنائی، اور لوگوں کو تیرے راستے کی طرف لے کے آیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا وہ تو نے شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا قاری کہلوانے کے لیے تو نے کیا، میری رضا کے لیے کیا کیا؟ یہ اخلاص چاہیے، یہ اخلاص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر اخلاص سے کی ہوتی، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا عمل جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو پکڑو اور اس کو جو ہے نا وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا شخص کہ جس کو بلایا جائے گا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی بڑا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا ہوگا اور مالدار شخص ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس کو پہلے نعمتیں گنوائے گا، بتائے گا، اس کے بعد پوچھے گا کتنا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں بہت مال خرچ کیا، تو نے مجھے عطا کیا تھا، میں نے بہت خرچ کیا، لوگوں نے مجھے سخی کہا۔ تو اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ وہ تیرا عمل تو لوگوں سے سخی کہلوانے کے لیے تھا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا،
اب میری بارگاہ میں یہ عمل اسی وقت مقبول تھا کہ جس وقت اخلاص کے ساتھ کرنا تھا، اخلاص سے خالی تھا، لوگوں کے سامنے تیری شہرت جو ہے نا ذہن میں تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، وہ کہہ چکے۔ اب فرشتوں کو حکم دے گا اللہ پاک، اس کو پکڑو اور اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا شہید کو لایا جائے گا اور اس کو اللہ رب العزت نعمتیں گنوائے گا، پھر اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کتنا شکر ادا کیا، عرض کرے گا یا اللہ تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، تلواریں ٹوٹ گئی، میں جناب والا بہادری سے لڑتا رہا، زخم کھائے اور یہاں تک کہ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا وہ تو تو نے بہادر کہلوانے کے لیے کیا تھا، لوگوں سے شہرت لینے کے لیے کہا تھا، میری رضا کے لیے کیا کیا؟ اللہ پاک اس کو بھی فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ پوری حدیث پاک کا، اس حدیث پاک کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تینوں آدمی جن کا عمل اخلاص سے خالی تھا وہ بے فائدہ ہو گیا۔ تو سامعین محترم، یہ چیز ہمارے اندر جس وقت آ جائے گی، ہم کوئی بھی کام کریں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی نیت ہو، وضو کر رہے ہیں تو کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کی نیت ہو اور خالصتاً وہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سارا اجر اس کا ملے گا۔ تو ایک عمل کے ساتھ، ایک عمل کی نیت کی، اس کے ساتھ آپ دوسرے اعمال کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ متعدد افعال کی، متعدد چیزوں کی ایک ہی بار میں آپ نیت کر کے ان تمام چیزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس کی مثال آپ کو دوں کہ گھر سے آپ نکلے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن وہ راستے میں سارے معاملات ہیں۔ گھر سے آپ نکلے، آپ نے نیت کی کہ میں گھر سے نکلتے وقت جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے وہ پڑھوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے نیت کی کہ راستے میں اگر کوئی مسلمان مل جائے گا اس کو میں جو ہے نا وہ سلام کروں گا۔ پھر آپ نے نیت کی کہ اگر کوئی راستہ مجھ سے پوچھے گا اس کو راستہ بتا دوں گا۔ پھر آپ نے نیت کی کہ اگر کوئی بندہ مشکل کے اندر ہے اور مجھ سے مدد مانگے گا میں مدد کر دوں گا۔ پھر آپ نے نیت کی کہ مسجد میں دایاں پاؤں اندر رکھوں گا۔ پھر آپ نے نیت کی کہ جناب والا میں جس وقت اندر جاؤں گا، نمازی اگر کوئی بیٹھے ہیں اور اگر جو ہے وہ بندہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اونچی آواز سے میں سلام کر لوں گا۔ آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ جس وقت میں مسجد میں جاؤں گا اس وقت اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ رب العزت کی رحمتیں لینے کے لیے جاؤں گا۔ یہ ساری نیت اگر ایک ہی بار میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مسجد میں آنا ہی لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہوا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے کہیں کہ نمازی ہے، ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یا کوئی بندہ نعت پڑھتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا مقصود یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ اسی زمرے میں آ جائے گا جو میں نے حدیث پاک سنائی ہے۔ تو سامعین محترم، کوئی بھی عمل کریں اس میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی عمل ہمارا اخلاص سے خالی ہوا تو ہمارے منہ پر مارا جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ ہوا، اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اب پچھلی بات کی طرف آتا ہوں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ آدھے دین پر عمل ہو جاتا ہے اگر اس حدیث پاک پر عمل کر لیا جائے۔ ہم سونے لگے ہیں، سونا ہماری عادت ہے نا، لیکن سونے سے پہلے ہم نیت کریں گے جی نبی پاک علیہ السلام نے جیسے سوئے تھے سنت طریقے کے مطابق میں نے سونا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کیسے سوتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، وہ نیت کرے اور اس کے بعد دعا پڑھے۔ تو انشاءاللہ العزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے افعال جس وقت بندہ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس حدیث پاک پر جب عمل ہوگا تو ہم بہت ساری چیزوں میں بہت سارا ثواب اور بہت ساری بہاریں اپنی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ایک شاعر نے بیان فرمایا، وہ کہتا ہے کہ جی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی،
तो सामीन मोहतरम, बंदगी भी हो, इखलास भी हो, और अगर है तो फिर ये आपकी जिंदगी अरफा और आला है। बहुत से लोगों से ज्यादा आप जो है ना वो कामयाब हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन अगर यही चीज, यही बंदगी अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? फरमाया जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, दुनिया में भी शर्मिंदगी है, आखिरत में भी शर्मिंदगी है। तो सामीन मोहतरम, इस चीज से बचें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात हमें इन चीज़ों पर, इन अहादीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप कुछ और बातें सुनना चाहते हैं हदीस पाक के मुताबिक, कुरान मजीद की आयात में जिस तरह के अल्लाह पाक ने अहकाम दिए हैं उस तरह आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हम इस बारे में आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। सामीन मोहतरम, चलिए जुड़े रहे हमसे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।